ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی. ذرا سنائیے گا جی کہ آج جب زرداری صاحب سے پوچھا گیا، ایک سوال کیا گیا، اس سوال یہ تھا کہ ارکان قومی اسمبلی کو آپ کیسے لے کے آئیں گے اور بندے کیسے پورے کریں گے. تو اس میں ذرا میں آپ کو کہوں گا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ایک دوسرے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں اور دونوں نے اوائڈ کیا کہ بندے کیسے پورے کرنے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر آگے آ کے بات کی. غور سے دیکھیے گا. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس طریقے سے کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اعجاز جی این این پہلے جواب دے دینا. یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. یہ زیادہ باتیں ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہیں. گارنٹی وارنٹی پہ مت جائیں. لوگوں کو کیسے لانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. تو بہت زیادہ محتاط تھے تینوں اپوزیشن کے رہنما. چوہدری صاحب اب ذرا نمبرز گیم پہ آتے ہیں. جی آصف علی زرداری صاحب کو ذرا سنائیے گا جی. انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے، سمجھے. اور میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں، نام بھی بتا دوں. یعنی کافی پر اعتماد تھے چودھری صاحب. نہیں، وہ تو اس لیے کہ انہوں نے مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے کہ ارکان کو 10 کروڑ 20 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے. تو وہ اس میں کہ بھئی آپ نے آرڈر دیا ہے ایک موبائل نیا خریدنے کے، تو آپ کو پکا یقین ہوتا ہے کہ بھی موبائل آ جائے گا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سودے طے کیے لوگوں سے تو دے ول آنر دی کمٹمنٹس. اب پرابلم ان کی یہ ہو رہی ہے کہ اگر حکومت اپنے 180 190 198 200 بندہ لے کے اسمبلی میں لابی میں بیٹھ جائے اور ان کو کہے جاؤ جی 172 پورے کراؤ، تو یہ کہاں سے کرائیں گے؟ یہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بالکل صحیح. آج وزیر اعظم عمران خان اب یہ کہ جی رسے توڑا کے لوگ حکومت کے سارے ڈسپلن کو، پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے وہ سارے اندر جا گھسیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اٹس اے ٹال آرڈر. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ حکومت کے پاس بہت سے ہوتے ہیں جی طریقے، بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں، بہت سے ادارے ہوتے ہیں، ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ ارکان نہیں پہنچ پاتے. کیونکہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز اور پالیٹکس میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے. اس میں تو بھائی بھائی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، بہن ماں کے مقابلے میں آ جاتی ہے. صابر شاکر صاحب جی ابھی تو اسپیکر آفس نے یہ واپس کر دینی ہے کہ آپ نے ریکوزیشن کی ہے یا عدم اعتماد تو موو کرنی ہے آپ نے ہاؤس کے اندر، تو اس کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی نہ یہ ریکوزیشن ہوا ہے اجلاس اور نہ آپ کی عدم اعتماد موو ہوئی ہے. اس میں آپ کی بات دوبارہ ہم آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ کل بھی وزیر اعظم عمران خان کی آئینی ماہرین کے ساتھ 3 میٹنگز ہوئیں، آج بھی ہوئیں، اور اس میں بابر اعوان صاحب سے بھی مشورہ کیا گیا، اٹارنی جنرل سے بھی مشورہ کیا گیا، لا منسٹر بھی اور دیگر بھی اہم ترین جو ہیں آئینی ماہرین وہ ان سے پوچھا گیا اور ان سے اس تحریک عدم اعتماد کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیسے کیسے ہرڈلز کریٹ کی جا سکتی ہیں، لیگلی طور پہ ٹیکنیکلی کون کون سے ٹیکٹس یوز کیے جا سکتے ہیں اور اس کو ڈیلے سے ڈیلے کیا جائے. یہ بات بھی تیاری ہو رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی آ رہا ہے. بلاول بھٹو نے آج پھر کہا ہے جی 1 دن باقی ہے. سنائیے. ابھی آپ پارلیمان توڑو، آئے مقابلہ کرو، آئے ہمارا سامنا کرو. بزدل ہو تو ایک جیالے آ رہے ہیں. جیالے آ رہے ہیں، یہ چیلنج چل رہا ہے
اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو بہت سارے کیا کہنا چاہیے محاذوں پہ لڑنا ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، GDA جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اتحادی جماعت ہے، اور اس کے بعد جو ود ان پارٹی ایک طرح کی بغاوت ہوئی ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں میں ہر طرح کے سچویشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں. سنائیے جی وزیر اعظم عمران خان. چوروں کا ٹولہ یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا. یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں. گلدستہ کس کو کہا انہوں نے؟ ڈاکوؤں کا پلندہ کس کو کہا؟ ذرا دکھائیے گا جی، اور شارٹ بھی سنوائیے گا جی مولانا. آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں. خفیہ دستاویزی سمجھ رہے ان چیزوں کو. مطمئن رہے کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں. باہمی اعتماد سے انشاءاللہ ہوگا. باہمی طور پہ جی وہ کہتے ہیں طے ہو بھی چکے ہیں، نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے. اسد کیسر صاحب بالکل نارمل. اور جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جا رہی تھی، وہ اس وقت ایک بہت ہی اچھا سا کھانا کھا رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، ریکوزیشن آ گئی، قانون کے مطابق جائزہ لیں گے اور اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. اب ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اسپیکر کے پاس، کہ وہ اجلاس 23 مارچ تک انتظار نہ کریں. چوہے صاحب اس بات کا کتنا امکان ہے کہ گورنمنٹ تیار ہو اور اسپیکر صاحب سے کہیں جناب ٹھیک ہے آپ اجلاس بلائیں، اور کنونشن سینٹر میں بلاتے ہیں، بلا کے تو 2 دن میں ان کو فارغ کریں اور اپوزیشن کو موقع ہی نہ ملے؟ نہیں، اب یہ اگر وہ ویلڈ ہے ان کی اپلیکیشن جو کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے، تو اب یہ ہاؤس میں رکھ کے اس پر ووٹنگ کرا کے اس کے اوپر فائنل جو 7 دن کے اندر وہ کرانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایاز صادق صاحب کیا کہتے ہیں جی کنونشن سینٹر کے بارے میں؟ سنائیے جی ایاز صادق صاحب. قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے وہ تو فارن آفس کو ہے، تو یہ کسی دوسری سینٹ ہال میں ہو سکتا ہے، کنونشن سینٹر میں ہو سکتا ہے، کسی ہوٹل میں ہو سکتا ہے، اگر پنجاب اسمبلی کا ہو سکتا ہے فلیٹیز میں، اگر نیشنل اسمبلی کا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر جگہ کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اپوزیشن بھی تیار، حکومت بھی تیار. نمبرز گیم کا مسئلہ ہے. اور ایک بات جو صاحب جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ویسے آخر تک پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ سسپینس جو ہے وہ آخری دن تک اور آخری ووٹ تک برقرار رہے گا، اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکے گا.